اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم پڑھ رہے ہیں کلاس 6 سبجیکٹ انگلش۔ ٹاپک ہے ہمارا دا کشمیری شال۔ آج ہم پڑھیں گے کشمیری شال، جو ہم نے نصف کہانی پڑھ لی ہوئی ہے، اس سے آگے ہم پڑھیں گے پیج نمبر 55، پیرا دوسرا، سیکنڈ پیرا۔ پیارے بچوں، کتابوں پہ دیکھیے۔ The price of a pashmina shawl varies from thousands of rupees to lakhs of rupees, depending on the craftsmanship and the time taken in its making. لکھتے ہیں کہ پشمینہ شال کی قیمت جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، ہزاروں سے لے کر لاکھوں میں۔ یہ دستکاروں پر اس کا ڈیپینڈ ہوتا ہے، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کو کتنا ٹائم لگ گیا بنانے میں اور اس میں کتنا خرچہ آیا، اسی کے حساب سے اس کی قیمت بھی ہوتی ہے۔ The credit for starting the shawl industry goes to Sultan Zainul Abidin, popularly known as Badshah۔ شال کی انڈسٹری کھولنے میں سب سے بڑا کریڈٹ جو ہے وہ سلطان زین العابدین کو جاتا ہے، جس کا مشہور نام کشمیر میں بادشاہ ہے۔ According to Karl von Hugel, who visited Kashmir in 1836, the Sultan summoned in the 15th century a highly skilled weaver, Nagaz Beg, from Turkestan to build a loom for weaving shawls۔ کارل ون ہیوجل کہتے ہیں کہ وہ 1836 میں کشمیر آئے تو وہ کہتے ہیں کہ سلطان زین العابدین میں 15ویں سینچری میں ایک اچھا ہنر رکھنے والے ناگز بیگ کو ترکستان سے کشمیر میں لایا شال بافی کے لیے۔ The Mughals reorganized the industry۔ مغلوں نے اس انڈسٹری کو پھر سے بحال کیا۔ اکبر and his successor wore shawls of کشمیر۔ اکبر اور اس کے جو فالوور تھے، ساتھی، وہ بھی کشمیری شال کو اوڑھتے تھے۔ After Napoleon presented a rare shawl to impress Josephine, shawls became a craze in France. The British were the first to develop an interest in the Kashmiri woven goods. Both Britain and France sought to manufacture a copy Kashmiri shawls, but they followed a technique more in keeping with the European tradition۔ جو برٹش لوگ تھے وہ بھی کشمیری شال میں انٹرسٹ رکھتے تھے۔ The European shawls were trimmed, which weakened the shawl, and thus the beauty was marred۔ تو The European shawls were trimmed, which weakened the shawl, and thus the beauty was marred۔ The European women preferred Kashmiri shawls whose warp and weft were interwoven and interlocked, making their decorated section
much stronger. جو یورپ کی عورتیں تھیں وہ زیادہ کشمیری شال کو پسند کرتی تھی، کیونکہ یہ شال جو تھا یہ ایک تو باریک دھاگے سے بنا ہوتا تھا اور اس میں انٹرلاک بھی کیا ہوتا تھا، اس لیے وہ اس کو زیادہ پسند کرتی تھیں. تو پسند کرتی تھی. Also the European shawls were woven in several pieces which had then to be sewn together, a technique that was quite different from the one followed in Kashmir. It was only during the 19th century that the Europeans learned to make a single piece of shawl. یورپین نے 19th سینچری میں ایک شال کا پیس بنانا سیکھا. کشمیری شالز آر یوزڈ ایز ویڈنگ گفٹس. شادی بیاہ پر کشمیری شال کو ایز اے تحفہ دیا جاتا ہے. اینڈ فارم این امپورٹنٹ آئٹم ان دا برائڈس ٹروزو. تو دلہن کے داج کے لیے، جہیز کے لیے یہ ایک خصوصی چیز ہوتی ہے، اس کو دیتے ہیں. دے آر worn by men of elite class over the shoulders. اس کو مرد لوگ جو ہیں وہ بھی اس کو اوڑھتے ہیں اپنے کندھوں کے اوپر. کشمیری شال انڈسٹری فیڈس اے لاٹ آف پیپل. یہ جو انڈسٹری ہے کشمیر میں، پیارے بچوں ہم کشمیری شال کے بارے میں پڑھا، یہ ہوتا کیا ہے، کیسے بنتا ہے، کہاں سے اس کا اون آتا ہے. تو اب اس کا فائدہ کس کو جاتا ہے؟ اب یہ کشمیری لوگوں کو اس کا فائدہ جاتا ہے. کشمیری شال انڈسٹری فیڈس اے لاٹ آف پیپل. یہ بہت سے لوگوں کی روزی روٹی کا ذریعہ ہے جو کشمیری شال کی انڈسٹری ہے. مین اینڈ وومین اسپیشلی ان ولیجز ان کشمیر. عورتیں اور مرد کشمیر کے گاؤں میں. ایون ینگ گرلس اینڈ بوائز ہیلپ دیئر پیرنٹس ان ایمبرائڈری ورک. اور بچے اور لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں اس کی کشیدہ کاری میں ماں باپ کی مدد کرتے ہیں. although people have to sit a long time to weave. لوگ جو ہیں اس کو بننے کے لیے کافی ٹائم کے لیے کافی وقت لگاتے ہیں. they do it to earn their livelihood. وہ روزی روٹی کمانے کے لیے اس کام میں، اس شال بافی میں دلچسپی سے کام کرتے ہیں.